أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العلي العظيم. صدق آپ مومنین کی خدمت میں قرآن کریم کی سورہ مبارکہ فرقان آیت نمبر 30 قرآن سے آشنا لوگوں کے لیے معروف آیت ہے، اور جو قرآن سے آشنا نہیں ہے ان کے لیے معروف نہیں. اس آیت مبارکہ میں ایک شکوے کا تذکرہ ہے، جو شکوہ، جو شکایت اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کی جائے گی. کون کرے گا یہ شکایت؟ اللہ کا آخری رسول کرے گا. کن کے بارے میں کرے گا؟ اپنی امت کے بارے میں کرے گا. توجہ فرمائیں اس آیت مبارکہ کے ترجمے کی طرف. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے: وقال الرسول یا رب، اور رسول کہے گا اے میرے رب، ان قومی، بے شک، یقیناً، اس میں شک کی کوئی نہیں، بڑی واضح بات ہے، بڑی معلوم بات ہے کہ میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو جو تو نے میرے ذریعے ان تک پہنچایا تھا، اس قرآن کو میری امت نے، میری قوم نے چھوڑ دیا، اس کو ترک. یہ عظیم نعمت عزاداری، نعمت فرش عزا، خاص طور پر آج کے اس زمانے میں کہ جب اکثریت کی سوچ، فکر دنیا کے مسائل میں مصروف رہتی ہے. اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ہم پر احسان کیا ہے.
احسان کیا ہے کہ جب یہ ایام آتے ہیں تو اس مظلوم کربلا کے صدقے میں ہمارے پاس دین کی بات سننے کے لیے وقت نکل آتا ہے، اور محبت اہل بیت، محبت امام حسین ہمیں کھینچ کر لے آتی ہے۔ محرم کے علاوہ، ان محرم و سفر کے ان ایام کے علاوہ اگر آپ کوئی پروگرام رکھیں تو یہ حاضری نہیں ہوگی، محرم میں یہ حاضری زیادہ ہو جاتی ہے۔ جو وقت ہمارے پاس ہے، وہ جو بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کے اعتبار سے بڑا کم ہے، جو درد بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے اعتبار سے وقت بڑا کم ہے۔ آج جو بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ ایسی بات ہے کہ جس کو آپ نے یہاں چھوڑ کر گھر نہیں جانا، بلکہ اپنے ساتھ لے کر گھر جانا۔ اگر ساتھ لے کر نہیں جائیں گے تو یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے رسول اللہ کی شکایت اور شکوے والی، خدا نخواستہ اس کی زد میں نہ آ جائے۔ آپ سب کو معلوم ہے، ماشاءاللہ مجالس سننے والے ہیں، دین کی باتیں سننے والے ہیں، شیعہ اہل سنت کی کتابوں کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہارے درمیان کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ 2 چیز، ماشاءاللہ۔ پہلی چیز کا نام، دوسری چیز کا نام۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مضبوطی سے پکڑ لینا، گمراہ نہیں ہوگا۔ جی شکر ہے کسی نے واہ واہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ شیعہ قوم کو سوچ سمجھ کر واہ واہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات بغیر سوچے سمجھے واہ واہ کرے۔ تو میں بیچ بیچ میں آپ کو چیک کرنے کے لیے غلط بھی بول دوں گا تاکہ پتہ چلے کہ آپ قرآن کی اس آیت میں شامل ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے فبشر عباد، اے رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیجئے الذین یستمعون القول، کہ جو بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنا، لیکن جو بھی سنے اس کے پیچھے چل نہیں پڑتے، سنی ہوئی باتوں میں سے جو بہترین بات ہو اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو میری ذمہ داری یہ بھی چیک کرتا رہوں، اور اس سے بندے کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں کتنا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 قیمتی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ثقلین یعنی 2 وزنی چیزیں۔ اور وزن سے مراد یہ نہیں قرآن کو اٹھایا نہیں جا سکتی۔ وہ ایک دیہاتی تھا تو اس نے کوئی چوری چکاری کر لی اور مکر رہا تھا، تو وہ جو ڈیرے دار تھا فیصلہ کرنے والا، اس نے کہا بھائی فیصلہ یہ ہوا کہ پورے قرآن اٹھانا ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں قرآن چاڑنا ہے، قرآن چھپنا ہے، یعنی قرآن قسم اٹھانا ہے۔ تو وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں کی شاید جڑی چاڑی بات، اسے پتہ ہی نہیں تھا قرآن کس کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ گھر گیا اور اس نے وہاں مہلت مانگی کہ میں ہفتہ ایک مجھے ٹائم دے دیں، میں تیاری کر لوں، ورزش کر لوں تاکہ اٹھا سکوں۔ کچھ لوگوں کا واقعی قرآن سے ایسے تعلق ہے، سوائے قسم اٹھانے کے اور قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو وہ گیا گھر میں جا کے بیوی سے کہا میں نے ہفتے کا ٹائم لیا، پتہ نہیں کوئی بڑی بھاری شے اونا مینو کیا چاڑی اٹھانی ہے تم نے، تو خوب مجھے کھلاؤ پلاؤ۔ وہ مکھن کھاتا رہا اور ڈنڈکے نکالتا رہا اور بیٹھ کے نکالتا رہا اور پہلوانوں والی بسیں کر کے آ گیا وہ دن جس دن اس نے قسم اٹھانی تھی۔ اس کو انہوں نے کہا کہ چل مسجد میں، مسجد میں کیڑی شے، گیا مسجد میں، آگے چھوٹا سا قرآن پڑھا
انہوں نے کہا یہ قرآن پڑھا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے کہہ تو نے چوری نہیں کی۔ اس کی ہنسی نکل گئی، یہ اٹھانا تھا میں نے، تم نے مجھے ڈرا دیا، میں نے پتہ نہیں کیا وزنی چیز اٹھائی، اس جیسے تو میں 20 اٹھاؤں گا، اس جیسے تو میں 50 اٹھاؤں گا۔ قرآن وزن کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں جب تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا، میرے بعد یا قرآن کی بات کا وزن ہوگا یا میرے اہل بیت کی بات کا وزن ہوگا، اور کسی کی بات کا ان جیسا وزن نہیں ہوگا۔ کہ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا، تمسک کیے رکھا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ گارنٹی ہے، کس کے لیے ہدایت کی گارنٹی ہے؟ جو دامن قرآن کو بھی مضبوطی سے تھامے، دامن اہل بیت کو بھی مضبوطی سے تھامے۔ اگر کوئی کہے دونوں میں سے ایک میرے پاس ہے، دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، تو حدیث ثقلین بتا رہی ہے، اگلا جملہ حدیث ثقلین کا، فرمایا فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا، یاد رکھنا یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یعنی جہاں ہوں گے اکٹھے ہوں گے۔ جس دل میں قرآن ہے حقیقت میں، ایویں زبان سے نہیں، جس دل میں حقیقت میں قرآن ہے اس دل میں اہل بیت بھی ہوں گے۔ جس دل میں حقیقت میں اہل بیت ہیں وہاں قرآن بھی ہوگا۔ یہ بات ذرا خطرناک ہے، ٹھیک ہے نا؟ عام طور پہ نا ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ ہمارے یعنی ہر مسلک میں اللہ ہم پہ رحم فرمائے کہ دوسروں کے مسلک کو رگڑنا ہوتا ہے منبر پہ بیٹھ کر، پھر اپنی قوم خوش ہوتی کہتی ہے یہ مولانا بڑے اچھے ہیں، انہوں نے تو دوسروں کے ہاتھ پلے کاک بھی نہیں چھوڑا۔ اچھا مولانا وہ ہے جو سب سے پہلے یہ کہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں، دوسروں کو بعد میں چیک کر لیں، کیونکہ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ تو پہلے چیک کریں ہماری پوسٹ پہ کیا ہے۔ عام طور پر یہ حدیث ثقلین پڑھی جاتی ہے دوسروں پر ہٹ کرنے کے لیے، ہاں جی ایسا ہے نا؟ یہ پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اہل بیت کو چھوڑ دیا لہذا آپ صراط مستقیم پر، لیکن آج ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں ہم نے اہل بیت کو تھام لیا، ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ کیسا ہے؟ آپ راول پنڈی کی کسی سڑک پہ جا رہے ہو، وہاں اسی طرح کا یہ کپڑا لگا ہو، کوئی بینر لگا ہو، اس پہ لکھا ہو مجلس عزا، آپ کے ذہن میں کون سا مسلک آئے گا؟ کون کروا رہے ہیں؟ ہاں جی شیعہ۔ آگے آپ چلے، آپ نے اسی طرح کا ایک اور کپڑا دیکھا، بینر، اس پہ لکھا تھا، اب یہ ذرا سوچ کے جواب دینا، ایویں نہیں کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ آیت میں نے آپ کو سنا دی، تو بات کو غور سے سنتے پھر اچھی بات سلیکٹ کرتے، ٹھیک ہے نا؟ تو آگے آپ چلے، آپ نے ایک اور بینر دیکھا، اس پہ لکھا ہوا تھا درس تفسیر قرآن۔ اب کون سا مسلک ذہن میں آئے گا؟ شیعہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ہاں نہیں آئیں گے، ایمانداری فرش عزا پہ بیٹھے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اے ایمان والو اللہ کی خاطر حق کو قائم کرنے کے لیے سچی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اگرچہ تمہارے اپنے خلاف۔ توجہ کر رہے ہیں؟ درس قرآن کا پوسٹر دیکھ کے نہیں آپ کے ذہن میں آئے گا کہ شیعوں کا کام، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جس طرح ہم نے دوسروں سے کہا کہ تمہارا اہل بیت سے تعلق ٹھیک نہیں ہے لہذا گڑبڑ ہے تمہارا معاملہ، بالکل اسی طرح حدیث ثقلین ہم سے بھی کہہ رہی ہے کہ اگر تمہارا قرآن سے تعلق ٹھیک نہیں ہے، قرآن کا اشتہار دیکھ کے تمہاری قوم لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی، اس کا مطلب ہے تمہارا معاملہ بھی گڑبڑ ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ کے بعد یہ دونوں ضروری ہیں، اور اس میں بڑی حکمت ہے۔ وقت کم ہے، میں داستان بڑی لمبی ہے اور بڑی دردناک ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ان دونوں کو تھامنا، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ اگر تم قرآن پڑھو گے تمہیں پتہ ہوگا قرآن نے کیا کہا ہے، اہل بیت کے نام پر تم سے کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا، کیونکہ جیسے ہی اہل بیت کے نام پر کوئی ایسی بات سنو گے جو تم نے قرآن میں نہیں دیکھی، تمہیں پتہ چل جائے گا یہ بات اہل بیت کی بات نہیں ہو سکتی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس لیے فرمایا تھا ایک تمہیں اللہ کا لکھا ہوا قانون دے کے جا رہا ہوں، دوسرے تمہیں اس قانون کے بہترین استاد دے کے جا رہا ہوں۔ لیکن کیا ہوگا آہستہ آہستہ کہ جب یہ نہیں ہوگے دنیا میں ظاہری طور پر تمہارے درمیان، تو تم کچھ لوگ کیا کریں گے، ان کے نام پر ہو سکتا ہے تمہیں گمراہ کریں۔ اس کے لیے وہ بچے گا کہ جو قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے۔ احادیث روایات بہت ساری میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن آج میں مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک خطبہ تحفے کے طور پہ لایا ہوں آپ کی۔ ہم مولا کے بارے میں، مولا کے فضائل سنتے ہیں، لیکن مولا کی ہوئی باتیں کم سنتے ہیں۔ جی ایک کتاب ہے بڑی مشہور جس میں مولا کا کلام جمع کیا گیا، کیا نام ہے اس کا؟ نہج البلاغہ۔ حال اس کا بھی وہی ہے ہمارے پڑھنے کے اعتبار سے جو ہم نے قرآن کا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور کتاب ہے جس میں دعائیں ہیں، جسے کہتے ہیں زبور آل محمد، کیا نام ہے اس کا؟ حال اس کا بھی پہلی دو والا ہی ہے، حتیٰ کہ اس کی جو دعائیں ہیں ان کا رواج ہی نہیں ہے ہماری محفلوں میں پڑھنے کا۔ توجہ کر رہے ہیں نا؟ قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ اگر شیعہ دنیا میں صرف 3 کتابیں پڑھتا تو وہ یہ 3 کتابیں ہوتی، لیکن آج شیعہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھتا ہے، یہ 3 کتابیں نہیں پڑھتا۔ نہ قرآن مجید کے حق میں اچھائی، نہ نہج البلاغہ کے حق میں اچھائی، نہ صحیفہ سجادیہ کے حق میں اچھائی۔ مولا کائنات کے بارے میں ایک نقطہ عرض کر دوں اور اس کے بعد پھر مولا کی زبان سے قرآن کا ذکر آپ کو سناؤں۔ مولا کے فضائل کے بارے میں عرض کروں، آپ سنتے رہتے ہیں، میں صرف ایک اپنے برادران اہل سنت کے ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ان کا نام ہے امام احمد ابن حنبل، پورا نام ہے امام احمد ابن محمد ابن حنبل۔ ان کے پاس کوئی شخص آیا کہ جو پروپیگنڈے کی زد میں تھا، وقت کی حکومتوں نے جو پروپیگنڈا کیا تھا مولا کائنات کے فضائل چھپانے کے لیے، اس پروپیگنڈے کی زد میں تھا، تو اس نے آ کر امام احمد ابن حنبل سے سوال کیا کہ یہ روایت ہم سنتے ہیں علی قسیم النار، علی معیار ہے آگ اور جنت کے تقسیم ہونے کا، یہ روایت ٹھیک ہے؟ پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ روایت غلط ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
احمد ابن حنبل نے فرمایا میری بات سن، ایک اور روایت پہلے مجھے بتا، وہ تو نے سنی ہے یا نہیں سنی؟ وہ روایت مشہور ہے، لیکن جب بغض آ جائے تو پھر مشہور باتیں بھی بھول جاتی ہیں۔ اس نے کہا کون سی روایت؟ احمد ابن حنبل نے اس سے کہا کہ صحیح مسلم میں، مسلم صحیح مسلم جو سیاہ ستہ میں سے دوسری معتبر سمجھے جانے والی کتاب ہے، انہوں نے اس سے کہا کہ تو نے حدیث سنی ہے کہ اللہ کے نبی نے مولا علی سے یہ فرمایا تھا کہ اے علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق؟ کوئی اور صحابی نہیں جس کے بارے میں یہ فرمایا ہو۔ توجہ فرما رہے، معیار ایمان، معیار منافقت جس کی محبت اور بغض کو قرار دیا گیا وہ علی ہے۔ تو کہا کہ تو نے یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ کے نبی نے علی سے فرمایا تھا کہ اس علی سے محبت نہیں کرے گا مگر صرف وہ جو مومن ہے، اور بغض نہیں رکھے گا مگر صرف وہ کہ جو منافق ہوگا۔ اب تو مجھے بتا قرآن نے کیا بتایا ہے، مومن کہاں جائے گا؟ قرآن نے مومن کا ٹھکانہ جنت بتایا۔ اس بیچارے نے بھی کہا کہ مومن تو جنت میں جائے گا، تو احمد ابن حنبل نے پوچھا اب بتا قرآن نے کیا بتایا، منافق کہاں جائے گا؟ اس نے کہا منافق آئے تھا قرآن کی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین عام لیول پر بھی نہیں ہے، جہنم کے درک کے اسفل سب سے نچلا درجہ جہنم کا قرآن کہتا ہے وہاں ہوں گے منافق۔ اس نے احمد ابن حنبل نے پوچھا بتا منافق کہاں ہوگا؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جہنم میں ہوگا منافق۔ کہا یہ پہلی حدیث بھی صحیح ہے کہ علی معیار ہے جنت اور جہنم میں جانے کا۔ اب اس علی کا کلام سن لے، یہ فضائل علی ہیں۔ اب اسی مولا کی زبان سے فضائل قرآن سن لے، تاکہ اگر رشتہ مضبوط نہیں ہے تو اس رشتے کو ہم مضبوط کر لیں۔ میں آپ کو اس خطبے کا کچھ حصہ سناؤں گا، وقت نہیں ہے، خطبہ لمبا ہے، اور یہ بھی میں ضمناً عرض کر دوں۔ آپ کو پتہ ہے اسلام میں، اسلام کی باتوں میں بہت سارے اختلاف ہو گئے ہمارے درمیان۔ شیعہ سنی اختلاف ہیں، اہل سنت کے اپنے درمیان اختلافات ہیں، شیعوں کے اپنے درمیان اختلافات ہو گئے ہیں۔ ایک اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ مجلس یہاں پہ ہو رہی ہے، توجہ فرما لیں۔ اسی طرح مولا علی کے بارے میں بھی اختلاف ہے خود شیعوں کے درمیان۔ شیعہ سنی اختلاف بھی ہے، لیکن خود کچھ شیعوں میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ لوگ اتنا اپنی دانست میں مولا کی ان کو معرفت ہو گئی ہے کہ انہوں نے مولا کو اللہ ہی بنا دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو میں نے ادھر سے سنا، فلان عالم سے سنا مولا علی ایسے ہیں، ان کی یہ صفات ہے، پھر میں نے خطیب سے سنا مولا علی ایسے ہیں، پھر میں نے ایک شاعر کا قصیدہ سنا، میں نے کہا مولا علی ایسے ہیں۔ کیسے پتہ چلے؟ اگر ان کی باتیں اختلاف ہوں، ان کی باتوں میں اختلاف ہو، ایک سے سن کے لگے علی کسی اور شخصیت کا نام ہے، دوسرے سے سن کے لگے کہ علی کسی اور شخصیت کا نام ہے، تیسرے سے کیسے پتہ چلے گا؟ طریقہ یہ ہے کہ خود علی کے کلام سے علی کو پہچان لو، خود علی کے کلام سے علی کو پہچانے۔ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن جو علی میں نے ذہن میں بنا لیا، ادھر سے سن کے، ادھر سے سن کے، ادھر سے سن کے، قیامت کے دن جب مولا سے ملاقات ہو وہ علی کوئی اور ہو، میرے دماغ والا علی کوئی اور ہو۔ اور یہیں پہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نہج البلاغہ کو پڑھیں، اللہ کی کتاب کو پڑھیں، آپ کو لگے گا ایک ہی جگہ کی باتیں ہیں،
لیکن یہ لگے گا تب جب سننے کے ساتھ ساتھ کچھ پڑھنے کی زحمت بھی کر لیں. صحیح السند احادیث ہیں کتب برادران اہل سنت میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، بی بی ام سلمہ زوجہ رسول ام المؤمنین فرماتی ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا اللہ کے نبی نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر اکٹھے میرے پاس آئے. اب یہ علی جو قرآن سے جدا نہیں ہے، اس علی کی زبان سے ذکر قرآن سنیے. فضائل اہل بیت آپ بہت سنتے ہیں، فضائل قرآن آپ نے کم سنے ہوں گے. بیان کرنے والا کون ہے؟ مولا کائنات. کہاں ملیں گے آپ کو؟ کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ، خطبے کا نمبر ہے 176 176. یہ خطبے کا نمبر ہے، سنیے. یہ سارا خطبہ نہیں بیان کر رہا، جہاں جہاں اس میں قرآن کا تذکرہ ہے. مولا فرماتے ہیں اے علم، جان لو. اور کوئی سنے نہ سنے، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے وہ تو غور سے سنے. یہ اور کسی سے خطاب ہو نہ ہو، جو اپنے آپ کو مولائی کہتا ہے اس سے خطاب سنتے بھی جائیں اور اپنے آپ کو اس آئینے میں سنوارتے بھی جائیں، مولا کے کلام کے آئینے میں. اگر سنورے ہوئے نہیں ہیں، صبح صبح جب آپ جاتے ہیں شیشے کے سامنے کس لیے جاتے ہیں؟ کہ بسترے میں اگر حالت خراب ہو گئی ہے، بال خراب ہو گئے ہیں، داڑھی خراب ہو گئی، جن کی داڑھی ہے تو سیٹنگ ہو جائے، جو کہ باہر نوکری پہ جانا ہے، کاروبار پہ جانا ہے، دفتر جانا ہے، بسترے سے نکل کے ایویں نہیں وہاں پہنچ جانا. لوگ کہیں گے یہ کیسی حالت بن گئی. قرآن کے آئینے میں، مولا کے کلام کے آئینے میں خود کو تیار کر کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو، تاکہ یہ نہ کہا جائے کہاں سے اٹھ کے آ گئے اور کیا حالت بنا کے آئے، کیا شخصیت ساتھ لے کر آئے. ہم نے تمہیں کیا بنانا چاہا، ہم نے تمہیں سچا بنانا چاہا، تم جھوٹ کے طوفان ساتھ لے کر آئے ہو. ہم نے تمہیں حلال رزق کی طرف رہنمائی کی تھی، تم حرام خوریوں کے پتہ نہیں کیا کیا ڈھیر لگا کے ہمارے پاس آ گئے ہو. اس وقت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سوار دیں. مولا فرماتے ہیں اے علم، جان لو. یہ کون سا قرآن ہے؟ جس قرآن کو چھوڑ دینے کی شکایت کرے گا اللہ کا نبی. اے علم، جان لو ان ھذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش. جان لو کہ یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا. حیدر نقوی صاحب دھوکہ دے سکتے ہیں آپ کو. کوئی پرانی دشمنی میری ہو آپ میں سے کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ دشمنی نکالنی ہو، کوئی غلط بات بتاؤں، باقی ساروں کو بیچ میں رگڑ دوں، ایسے میں دھوکہ دے سکتا ہوں. قرآن دھوکہ نہیں دے سکتا. قرآن سے صرف ایک بندے نے دھوکہ کھایا ہے جو قرآن سے دور ہے. جو قرآن کے نزدیک ہے، جو قرآن سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتا میرے خالق نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا، قرآن اس کو دھوکہ. کیا فرمایا؟ اے علم، جان لو ان ھذا القرآن، یہ کہ یہ قرآن هو الناصح، یہ وہ نصیحت کرنے والا ہے، الذی لا یغش، جو دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا. والہاد الذی لا یضل، اور جان لو کہ یہ قرآن ایسا ہادی ہے، ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا، غلط راستے پہ نہیں چلاتا. آج کہتے ہو قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ. ان کی ٹکر اللہ کے ساتھ بھی ہے اور مولا علی کے ساتھ بھی. قرآن فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. میں نے عربی پڑھی، آپ کو سمجھ آئی؟ ہاں جی، ثواب مل گیا. اور ہمیں ثواب کے علاوہ اللہ سے چاہیے بھی کچھ نہیں.
اللہ نے قرآن جو نازل کیا ہدایت کے لیے ثواب کے لیے؟ جی کچھ لوگ کہیں گے ثواب کے لیے بھی، میں بھی کی بات نہیں کر رہا، اصلی مقصد کیا ہے؟ ہدایت۔ اور ہم جب پڑھتے ہیں تو کیا لیتے ہیں؟ ثواب۔ اللہ سے اختلاف، جس قوم کی اللہ کے ساتھ رائے ایک نہ ہو، آپ غور کر لیں، یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا اور بھیانک جرم ہے۔ اور پتہ بھی ہے ہمیں، پتہ بھی ہے۔ مجھے بتائیے حدیث ثقلین ہمارے ممبروں پر زیادہ پڑھی جاتی ہے یا دوسرے ممبروں پر؟ تو پھر ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ زیادہ ہونا چاہیے تھا یا دوسروں کا؟ ہاں، اگر ہمارا ہوتا تو اشتہار درس قرآن والا سن کے ہم ہی ذہن میں آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو ہم یہ کہہ رہے ہیں تم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہی حدیث ثقلین جیسے ان کے خلاف گواہی دے گی، اسی طرح یہی حدیث ثقلین ہمارے خلاف بھی گواہی دے گی، جب تک قرآن بھی ہماری زندگیوں میں اہم نہیں ہو جاتا۔ میرے بہت سارے تجربات ہیں۔ ایک جگہ میں جایا کرتا ہوں تبلیغ کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں جمعہ پڑھاتا تھا میں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ یہاں کچھ دن ہوتے ہیں تو ہم اسی مسجد امام بارگاہ میں آپ کا ایک اور پروگرام بھی رکھ لیں۔ میں نے کہا بسم اللہ، ہمارا تو کام ہی یہی۔ انہوں نے کہا کیا پروگرام؟ میں نے کہا درس قرآن رکھتے ہیں۔ وہ مسکرائے، کہتے ہیں درس قرآن پہ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے سچ کہا یا غلط کہا؟ سچ کہا۔ انہوں نے کہا نام آپ مجلس رکھ لیں، بیان آپ کا جو دل ہے بیچ میں قرآن بھی کر دیجئے گا، قرآن کے نام پہ یہ قوم نہیں آئے گی۔ کس نے ہمیں اس جگہ پر پہنچایا؟ کون جرمدار؟ آپ کہیں گے جناب تو سا مولویہ نہیں کیتا، بیڑا غرق کیتا تھا۔ قیامت کے دن یہ کہہ کر آپ بچ نہیں سکتے مولویوں نے جو قصور کیا وہ تو کھائیں گے اور ڈبل کھائیں گے اس کی سزا، لیکن یہ بات آپ مولویوں کے کھاتے میں ڈال کر خود بچ نہیں سکتے۔ قیامت کے دن قرآن میں لکھا ہے، اللہ کے رسول یہ نہیں کہے گا میری قوم کے مولویوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، کہے گا میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ رسول اللہ کی قوم میں ہیں یا نہیں ہے؟ کون ہے جو ہاتھ کھڑا کرے میں رسول کی امت میں نہیں ہوں؟ اب کوئی ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی ہی قوم کی شکایت کرنی ہے، ہندوؤں کی نہیں کرنی۔ جتنے مسلک ہیں مسلمانوں کے، چلو آپس میں لڑتے بھی ہیں، سب اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ رسول کی اصلی امت کون ہے؟ ہم۔ شیعوں سے پوچھو کیا کہیں گے؟ اصلی امت کون ہے؟ تو جو اصلی امت ہے شکایت بھی اسی کی ہوگی، نقلیوں کی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا ذرا کمر کس لے اور تیاری کر لے اس شکایت کا سامنا کرنے کے لیے، اور کیونکہ قرآن میں لکھا ہے شکایت ہو کے رہے گی۔ میں اور آپ جو کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ایسا بنا لیں رشتہ قرآن کے ساتھ کہ جب یہ شکایت ہو تو ہم اس کی زد میں نہ آئیں، ہم اس کی زد میں نہ آئیں۔ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں FIR کٹے، اس آخری فائنل بڑی عدالت میں FIR کٹے اور کٹوانے والا اللہ کا رسول ہو، اس FIR کی زد میں جو آئے گا بچے گا نہیں۔ اور اگر کوئی اپنی دلیل دے گا تو اللہ کا نبی کہے گا تم سنتے تھے، تمہارے بچے کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی نے قرآن اور اہل بیت چھوڑے، کیوں چھوڑا تم نے قرآن کو؟ اتنی بھی سمجھ نہیں آئی تمہیں کہ تم دوسروں سے کہتے رہے اہل بیت کو چھوڑ دیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، غلط کر دیا، اور تم نے مڑ کے یہ نہیں دیکھا کہ ایک چیز نہیں تھی، دو چیزیں تھی۔ وَالْهَادِ الَّذِي لَا يُضِلُّ، اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے قرآن جو گمراہ نہیں کرتا۔ وَالْمُحَدِّث، ایسا حدیث بیان کرنے والا۔ یہ حدیث وہ نہیں ہے جو آپ کو پتا حدیث عربی کا لفظ ہے، اس کا ایک خاص معنی رسول اللہ اور اہل بیت کے فرمان کا لیا جاتا ہے، ورنہ حدیث کلام کو کہتے ہیں۔ خود قرآن کی آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اے رسول اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ جس کے دل پر اللہ کی
بات اثر نہ کرے، باقی جو کوئی ہے اللہ سے نیچے ہے. اہل بیت اطہار نے فرمایا، ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ جان لو، ہم تمہیں بتائیں قرآن کا مقام کیا ہے. فرمایا اللہ کے کلام کو باقی تمام کلاموں پر اسی طرح برتری حاصل ہے جیسے خود اللہ کو باقی تمام مخلوقات پر برتری حاصل ہے. کوئی کلام مقابلہ کرے قرآن کا؟ جیسے اللہ کا مقابلہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، اسی طرح قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کا مقابلہ کوئی کلام نہیں کر سکتا. اسی لیے آپ سنتے رہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار نے فرمایا ہمارے نام سے کوئی بات تم تک پہنچے جلدی جلدی مان مت لینا، پہلے جا کر قرآن میں دیکھنا قرآن کی مخالف بات تو نہیں، کیونکہ ہر چیز قرآن سے جدا ہو سکتی ہے، قرآن کی مخالفت میں جا سکتی ہے. رسول اللہ کے اہل بیت قرآن کے مخالف نہیں جا سکتے. والمحدث الذي لا يكذب، وہاں پہ خود جو میں نے آیت پڑھی فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اس حدیث کے بعد یعنی اس اللہ کے کلام کے بعد، وہاں حدیث بے معنی قرآن، اس قرآن کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں جس پر یہ اثر نہیں کرتا. اس لیے وہ جو میں نے آیت پڑھی افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آپ اس آیت کا نا 1.25 لاکھ نکالے تسبیح کا، لیکن آپ کو پتہ نہ ہو اس آیت نے کہا کیا ہے. آپ کو پتہ ہے ایسا کرتے ہوئے آپ اسی آیت میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. بغیر سمجھے اگر آپ اس آیت کو 1.25 لاکھ مرتبہ تسبیح پڑھیں تو 1.25 لاکھ مرتبہ آپ اللہ کے اسی آیت میں بیان ہونے والے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. کیوں؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے؟ یہ لگا ہوا ہے 1.25 لاکھ نکال، 1.25 کروڑ نکال، برکتیں لے رہے، ثواب لے رہے، اسی آیت کے حکم کے خلاف چل رہے. افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے. اب میں اپنا دل چیک کروں، میں نے کبھی غور کیا قرآن میں؟ اس کا مطلب ہے تالا نہیں، ٹھیک ہے. اور جس نے قرآن کو کبھی غور کرنے کی زحمت نہ کی ہو تو اللہ کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی. جتنا بھی ہم اپنے آپ کو بڑا لقب دیتے رہے، میں فلان تو میں یہ تو وہ، دل پہ تالا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ قل صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا. اے رسول کہہ دیجئے اللہ نے جو کہا سچ کہا ہے، اور اللہ سے زیادہ قول کا سچا اور کون. جب اللہ نے کہہ دیا جو قرآن میں غور نہیں کرتا اس کے دل پر تالا ہے، یعنی ہدایت نہیں گھستی اس کے اندر، تو پھر اس بات کو کوئی بدل نہیں سکتا. والمحدث، ایسی بات کرنے والا ہے قرآن، الذی لا یکذب، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. آپ کے سامنے کوئی اگر کہے یہ حدیث ہے، ہو سکتا ہے سچی ہو سکتا ہے جھوٹی ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں کسی بھی جگہ پر آپ ہاتھ رکھ دیں یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا یہ جھوٹی ہو سکتی ہے. جو قرآن کی کسی ایک آیت کو بھی جھوٹا سمجھے کم سے کم سزا یہ ہے کہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. اور دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جس کو یہ مقام صداقت میں اور مرتبہ حاصل ہو. حدیث صحیح بھی ہے، حدیث غلط بھی ہے، وہ حدیث ہے ہی نہیں، لیکن حدیث کی کتابوں میں آ گئی بعض جھوٹوں کی خیانت کی وجہ سے. ایسا حدیث، ایسا بیان کرنے والا ہے، بات کرنے والا جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. مولا فضائل پڑھ رہے ہیں قرآن کے، مولا فضائل پڑھ رہے ہیں. پھر فرمایا وَمَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ. یاد رکھو کہ اس قرآن کے پاس جو بھی بیٹھتا ہے ایک چیز کو یا زیادہ کر کے اٹھتا ہے
یا ایک چیز کو کم کر کے اٹھتا ہے. وہ چیز کون سی ہے؟ فرمایا زیادت فی ہدا او نقصان فی عما. جو بھی قرآن کے پاس آ کر بیٹھے گا یا تو اپنی ہدایت کو زیادہ کر کے جائے گا یا اپنی گمراہی کو کم کر کے جائے گا. مولا نے یہ نہیں فرمایا جو بھی مولوی قرآن کے پاس بیٹھے. مجھے فرما رہے ہیں نا، اس پورے خطبے میں کئی نام نہیں ہے مولانا کا کسی خاص طبقے کا کہ جو مولوی قرآن کے پاس بیٹھے گا ہدایت زیادہ کرے گا گمراہی کم کرے گا. جو بھی بیٹھے گا یہ مولا کہنا چاہ رہے ہیں بیٹھو بیٹھو قرآن کی محفل میں، بیٹھو قرآن کی مجلس میں. میرا مولا فرماتا ہے جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے کلام کرے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. اور کیسے بتائیں مولا؟ بتانے والوں نے حد کر دی، سنی ان سنی کرنے والوں نے بھی حد کر دی. سکے ناروں کا فائدہ نہیں ہوتا. قرآن کی آیت اے ایمان والوں وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اے ایمان والوں وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ توجہ فرمائے، یا اپنی ہدایت زیادہ کر کے اٹھے گا یا اپنی، یا لفظ امن کہتے ہیں اندھا پن یا اپنے اندھے پن کا علاج کر کے اٹھے گا قرآن کے پاس. پھر فرمایا وَعْلَمُوا اور جان لو لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ. یاد رکھو کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس قرآن ہو اور پھر اسے کسی چیز کا فاقہ یعنی ہدایت رہنمائی اللہ کی کتاب میں اتنا کچھ بیان کر دیا. اگر آپ حقیقت اہل بیت تک پہنچنا چاہتے ہیں، اب توجہ فرمائیں حدیث ثقلین میں پہلے کیا لفظ آیا؟ فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. اس میں یہ راز بھی ہے کہ حقیقی اہل بیت کو اگر جاننا چاہتے ہو راستہ قرآن سے ہو کر جاتا ہے. اپنی شارٹ کٹس نہ مارنا اور بائی پاس نہ بنانا. میرے اہل بیت کی حقیقی شخصیت، ان کی صفات، وہ کس راستے پہ چلے، حسین کربلا کیوں گئے، کوئی کچھ بیان کرے گا حسین کے بارے میں، کوئی کچھ بیان کرے گا. اصلی حسین اس کو ملے گا جو قرآن کے راستے سے حسین کے پاس جائے گا. یہ میں عرض کروں آپ کو، اللہ گواہ ہے کہ یہ میں آپ کی کسی داد کے لیے نہیں کر رہا، کیونکہ داد زیادہ ہو تو مجھے الرجی شروع ہو جاتی ہے. میں بیان کر رہا ہوں جو بالکل حقیقت ہے. جس نے قرآن نہیں پڑھا ہو سکتا ہے جیسے عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ کے نام پر گمراہ کر دیا گیا، ہو سکتا ہے نا. دیکھیں شیطان نے اگر کسی ہستی کے بارے میں اس کی قوم کو گمراہ کرنا ہے تو اس کے لیے کون سا طریقہ اچھا ہے؟ مثلا آپ کے دلوں میں علی کی محبت ہے، کوئی بندہ آئے اور آ کر کہے میں علی کا مخالف ہوں، علی کی بات نہ مانو، آپ اس کو جوتے ماریں گے یا نہیں؟ ماریں گے نا. شیطان ایسا کرتا بھی ہے، وہ بڑا تجربے کار ہے. حضرت آدم کے زمانے سے اس نے اپنی ڈیوٹی سنبھالی ہوئی ہے، بہت تجربے کار ہے. اس کے لیے بہترین راستہ کیا ہے شیطان کے لیے؟ اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہے اگر وہ آئے یا کوئی کسی کو بھیجے تو اسے کیا کہہ کے بھیجے گا کہ ان کو جو بھی بات کرنی ہے علی کی محبت کی پیکج میں لپیٹ کے کرنی ہے. کیونکہ شیعہ جس قوم کا نام ہے ان کو علی کے نام پہ زہر بھی کھلا دو، سوچیں گے بعد میں کھا لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو علی آپ سے یہ نہیں چاہتے، علی تو وہی چاہتے ہیں جو قرآن نے کہا ہے بات کو غور سے سنتے ہیں، اچھی بات سلیکٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ علی کا نام آ جائے تو اندھے ہو جاتے ہیں. قرآن میں آیت ہے
میرے بندے رحمان کے بندے وہ ہیں الذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اس سے بڑھ کر اللہ بات کیا کرے؟ فرمایا کہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جن کو اگر ان کے رب کی آیات سے بھی سمجھایا جائے تو بھی اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گرتے. ہم نے ان کو عقل دی، ہم نے ان کو عقل دی ہوئی ہے. وقت تمام ہو رہا ہے، باتیں میری بہت سے ذہن میں آ رہی ہے. ایک حدیث سن لیں، کتاب اصول کافی کے شروع میں دوسری حدیث ہے یہ کہ آدم جب زمین پر آئے، تمثیل کی زبان ہے اس کی، آدم جب زمین پر آئے تو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آدم سے کہا میں 3 چیزیں لایا ہوں، ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز اپنے پاس رکھ لیجئے. تینوں نہیں رکھ سکتے، 2 نہیں رکھ سکتے، فقط ایک چیز. پوچھا کون کون سی ہیں؟ فرمایا ایک چیز ہے دین، دوسری چیز ہے حیا، تیسری چیز کا نام ہے عقل. ان تینوں میں سے اے آدم ایک کا انتخاب کر لیجئے. آدم نے انتخاب کیا عقل کا. جبرائیل نے کہا ٹھیک ہے. حیا اور دین سے کہا چلو میرے ساتھ. انہوں نے چلنے سے انکار کر دیا. جبرائیل نے پوچھا کیوں نہیں چل رہے تم دونوں؟ دیکھتے نہیں ہو کہ آدم نے عقل کا انتخاب کیا ہے؟ تو حیا اور دین دونوں نے جبرائیل سے یہ کہا کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے تم دونوں وہی رہو گے جہاں عقل رہے گی. جہاں عقل نہیں ہوگی وہاں نہ دین رہے گا نہ حیا رہے گا. اور یہ عقل ہوتی ہے جو انسان کو اچھی چیز سلیکٹ کرواتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا بولنے والے کی سر کیسی ہے، اس کی آواز کیسی ہے، وہ دیکھتا ہے اس حق بیان کرتا ہے یا حق بیان نہیں کرتا. اور یہ جاننے کے لیے رستہ قرآن ہے، یہ جاننے کے لیے رستہ قرآن ہے. فرمایا جان لو کہ قرآن کے بعد کسی کے لیے فاقہ نہیں. وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنًا. اور قرآن سے پہلے یعنی کسی کے پاس قرآن نہ ہو اس سے پہلے کوئی بے نیاز نہیں ہوتا، ضرورت مند رہے گا. توجہ فرمائیں، میں اس کو تمام کروں. کیا الفاظ ہیں مولا کے. فرمایا فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ. جو تمہیں بیماریاں لگ گئی ہیں قرآن کے ذریعے ان کی شفا طلب کرو. یہ بیماریاں پیٹ کا درد اور کولیسٹرول اور گردے کا درد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ نے فرمایا ہے ہم نے قرآن میں کیا نازل کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور. جو تمہارے اندر کی بیماریاں ہیں، اندر کی بیماریاں کیا؟ جو اللہ کی نافرمانیوں کی بیماریاں ہیں، ان کی شفا ہے قرآن میں. اگر تمہیں کسی نے غلط دین بتا دیا ہے قرآن آ کے نشہ اتار دیتا ہے کہ یہ کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا، یہ کرو گے تو شفاعت نہیں ملے گی شفاعت کرنے والوں کی. قرآن نے بتایا ہوا ہے. اب جس نے پڑھا ہی نہیں اور کہیں اور سے تصور بنا لیا، حدیث ثقلین اس کی ہدایت کی ضمانت نہیں دیتی. توجہ فرمائیں. فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ. قرآن مجید سے شفا طلب کرو اپنی بیماریوں کے لیے. وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى لَأْوَائِكُمْ. اور قرآن سے مدد لو اپنی سختیوں کے لیے. فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ. سنیے مولا کے الفاظ. مولا کو پتا تھا کہ انہوں نے فوراً دوسری بیماریوں کی دوائیاں شروع کر دینی، ٹھیک ہے نا. تو مولا نے فرمایا جان لو کہ قرآن کے اندر سب سے بڑی بیماری کی دوا ہے. کیونکہ اس جسم کی بیماری ہے نا یہ آپ کے چند سال خراب کر سکتی ہے، لیکن جو آپ کی روح کی بیماری ہے وہ آپ کی ابدی زندگی کو خراب کر سکتی ہے. تو کون سی زیادہ بڑی بیماری ہے؟ باطنی بیماری. تو مولا نے فرمایا اس کے اندر سب سے بڑی بیماریوں کی دوا ہے اور ان بیماریوں کا نام بتایا. وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَيُّ وَالضَّلَالُ. اس بیماری کا نام ہے کفر یعنی جان بوجھ کے اللہ کی بات نہ ماننا. اس بیماری کا نام ہے منافقت، اندر سے بے ایمان ہونا اوپر سے نیک بن کر رہنا. آج کے لفظوں میں کہوں کیونکہ بات ہمارے لیے ہو نا، مجلس میں بھی آ جانا اور رات کو کسی گندی محفل بھی لگے تو اس میں بھی پہنچ جانا. مومنین سے بھی دوستی ہونا اور نعوذ باللہ
جو اللہ کی نافرمانی کرنے والی محفلیں سجاتے ہیں ان کے ساتھ بھی مراسم ہونا، یہ ہے منافقت. اور ہم نعرہ لگاتے ہیں علی کا طرز زندگی جو ہے ویسا ہی ہو. وہ نہ ہو جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اصلی بیلیوں یاروں کے پاس جن کے ساتھ گندی دوستیاں ہوتی ہیں، ان سے ان کے پاس جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم انما نحن مستہزئون. ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم نے ہمیں مذاق کیا ہو. کیا کریں، مجبوری ہے، دنیا داری میں جانا پڑتا ہے. اصل یاری تمہارے ساتھ ہے، شروع کرو جو کرنا چاہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ایسا نہیں کہ منافق فقط اس زمانے میں ختم ہو گئے تھے، ہر مسلک میں منافق ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ منافق کون ہوتا ہے؟ جو اوپر سے کچھ اور ہو، اندر سے کچھ اور ہو. قرآن قیامت تک ہے، قرآن کے معیار قیامت تک ہے. آپ قرآن کے اندر جا کے دیکھ لیجئے منافقوں کی نشانیاں کیا ہیں، اس کے بعد میں اپنے آپ کو چیک کروں کتنا منافق ہوں، کتنا مومن ہوں. قرآن نے مومنوں کی جو صفات بتائی ہیں وہ میرے اندر کتنی ہیں، قرآن نے منافقوں کی جو صفات بتائی ہیں وہ میرے اندر کتنی ہیں. ایویں سنی سنائی پہ نعرہ مار کے خوش. اس لیے مولا نے کیا فرمایا، قرآن وہ نصیحت کرنے والا جو دھوکہ نہیں دیتا، آئینے کی طرح. آپ اگر مثلا فرض کریں میری شکل اچھی نہیں ہے، میں آئینے سے کہوں یہ لے 1,00,000 روپیہ مجھے سونا کر کے دکھا دے. آئینے کا کام یہ ہے کوڑے کو کوڑا، سونے کو سونا کر کے دکھا. ٹھیک ہے نا؟ آئینے کا کام ہی ہے. قرآن کا کام یہ ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام. اللہ کو کسی سے ڈر نہیں ہے، اے ناراض ہو جائے گا مجھ سے، ہو جا. حضرت نوح نے اپنے نافرمان بیٹے کے لیے اللہ سے بات کی، اللہ نے کہا خبردار. تو قرآن نے مجھے بتایا رشتہ دار ہونا نبی کا بھی کام نہیں آئے گا اگر نبی کے راستے پر نہ چلے. مجھے فرما رہے ہیں سگا بیٹا تھا حضرت نوح کا، سگا بیٹا تھا. یہ قرآن نے اس لیے نہیں کہا کہ اس کو پڑھ کے ثواب لو اور یہ نہ سوچو کہ یہ کہا کیا ہوا. توجہ فرمائے، وقت تمام ہونے جا رہا ہے. اس کے اندر شفاء من اکبر الداء، سب سے بڑی بیماریوں کی اس میں شفا ہے. ان کا نام ہے کفر، نفاق، بے راہ روی، گمراہی. فاسأل اللہ بہ، قرآن کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگو. وَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ بِحُبِّهِ، اور قرآن کی محبت دلوں میں لے کر اللہ کی طرف توجہ کرو. بغیر قرآن کی محبت کے اللہ کی طرف صحیح توجہ نہیں ہو سکتی. اس کی نشانی بتاؤں، اس کی نشانی یہ بتاؤں، آپ باور کر لیں بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر اگر آپ مثلا مجلس پڑھنے جائیں اور آپ صرف قرآن کی آیات سنائیں، ترجمہ سنائیں، تو بیچ میں سے ایک نہ ایک ضرور کہے گا یار کیڑا وہابی اٹھ کے آ گیا مجلس پڑھنے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے ٹیسٹ ہماری زبانوں پر صحیح طرح سے ہے نہیں، قرآن کا ذائقہ ہے نہیں. یاد رکھیے، اس بات کو یاد رکھیے گا، پوری ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، وقت مختصر ہے، کہ قرآن کی بات کا ذائقہ اور اہل بیت کی حقیقی بات کا ذائقہ ایک جیسا ہوتا ہے. اگر آپ سمجھیں آپ نے اہل بیت کی باتیں سنی، ہمیں بڑا مزہ آیا، قرآن کی آیت سن کے مزہ نہیں آتا، تو پھر شک کیجئے اہل بیت کا نام لے کر کوئی اور غذا تو نہیں کھلا رہا آپ کو. توجہ فرما رہے ہیں نا؟ چونکہ یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے. یہ دونوں، ان دونوں کے ذائقے ایک، یہ ذائقہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ان دونوں کا ذائقہ ایک جیسا ہے، ان دونوں کی باتیں ایک جیسی ہیں، جدا نہیں ہوتے. اگر آپ کو لگے قرآن پڑھ کر ایت میں نہیں سنیا، ایت میں پہلی باری پڑھ رہے ہیں، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور کہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. حالانکہ میں نے حدیث ثقلین سنی تھی، لیکن مجھے سمجھ اب آئی ہے کہ اہل بیت تک بھی وہی پہنچے گا جس نے رستہ قرآن مجید والا اپنایا ہو. ہدی للمتقین. واہ، میرے ذہن میں نقطہ آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کس کے لیے ہدایت ہے قرآن؟ متقین کے لیے. اور مولا کا لقب کیا؟ امام المتقین.
بس متقی ہی کا علی امام، متقی ہی کا ہادی قرآن. توجہ فرما رہے ہیں نا؟ تو متقی اسے کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہو. جو اللہ سے ڈرتا نہیں، نہ قرآن اس کا ہادی ہے نہ امام اس کا علی. حلوہ حلوہ کہنے سے کبھی منہ میٹھا نہیں ہوتا، حلوہ کھانے سے منہ میٹھا ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے حلوہ کہہ رہے تو مولانا. ٹھیک ہے، سب بات پڑھے قرآن کی محبت لے کر اللہ کی طرف توجہ کرو. وَلَا تَسْأَلُوا بِهِ خَلْقَهُ. قرآن کے ذریعے اللہ کی مخلوق سے کمائیاں نہ کرو، مخلوق سے سوال نہ کرو. قرآن کے ذریعے اللہ سے مانگو. اللہ دے سکتا ہے، اس کے خزانے ہیں، لوگوں کے پاس خزانے نہیں ہیں. مولا کے لفظ سنیے، نہج البلاغہ کا خطبہ ہے یہ 176. فرمایا انہو ما توجہ العباد الی اللہ تعالی بمثلہ. جان لو کہ قرآن کی مثل کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ذریعے لوگوں نے اللہ کی طرف توجہ کی ہو. یعنی قرآن برترین چیز ہے، برترین چیز ہے. اور اب مجھے اس کو تمام کرنا پڑے گا، رہ گیا لیکن انشاءاللہ باقی اگر ہمیں اللہ نے توفیق دی تو خود جا کے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، کاش کہ میں بعد میں آپ سب کو چیک کر سکتا کس نے پڑھا ہے کس نے نہیں پڑھا. یہ امام حسین کے اسکول کی کلاس ہے، اور کلاس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہوم ورک بھی ملتا ہے اور ٹیچر ہوم ورک چیک بھی کرتا ہے. لیکن افسوس کہ ہمارے یہاں ایسا سسٹم نہیں ہے. نہ بچے ٹیچر سے سوال کرتے ہیں کہ تو نے جو بتایا ہے کہاں سے بتایا، کہاں سے پڑھا تو نے، اور نہ ہی ٹیچر کوئی ہوم ورک کرتا ہے. بس کہتا ہے جنت تھوڑی پکی ہوگی، بعد جا کے جو مرضی کرو، کوئی تھوڑا پچھاڑا رہا نہیں. یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں. توجہ فرمائیں، یہ آخری الفاظ وَعْلَمْ. یہ جو مولا کا خطبہ ہے، عیناً یہی الفاظ کتاب اصول کافی میں خود اللہ کے نبی کے، اور یہ کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ہی بات کرتے ہیں. مولا شاگرد ہیں رسول اللہ کی، فرماتے ہیں فَعْلَمْ، جان لو، انہو شافع، قرآن جان لو قرآن شفاعت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، کیسا شفاعت کرنے والا ہے؟ فرمایا فَعْلَمُوا أَنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، اور دوسرے لفظ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ. یہ بڑی خطرناک بات ہے، جس کا قرآن سے رشتہ نہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے. فرمایا جان لو، میں نے عرض کیا رسول اللہ نے پہلے فرمایا پھر مولا علی نے فرمایا. کیا فرمایا ان دونوں ہستیوں نے؟ جان لو قرآن ایک ایسا شفاعت کرنے والا ہے کہ جس کی بھی شفاعت کرے گا اللہ قبول کرے گا. قرآن کہے گا نا یا اللہ اس کو چھوڑ دے، اللہ چھوڑ دے. پھر فرمایا فَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، اور یہ بھی ساتھ ساتھ جان لو یہ قرآن ایسا اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنے والا ہے کہ جس کی بھی شکایت کرے گا اللہ اس کو پکڑ لے گا. ماحل مصدق، مصدق کہا جاتا ہے جس کی تصدیق کی جائے کہ تو نے بالکل ٹھیک بات کی. یعنی جس کی قرآن شکایت کرے گا یا اللہ یہ مجھے نہیں پڑھتا تھا، اس کا میرے ساتھ نہیں رابطہ تھا، یہ نہیں غور و فکر کرتا تھا. اللہ نہیں کہے گا قرآن کو کہ تجھے نہیں پتا غلط کہہ رہا ہے، اللہ کہے گا تو بالکل ٹھیک ہے. ماحل مصدق، ایسا شکایت کرنے والا ہے جس کی تصدیق کی جائے گی. وَأَنَّهُ، میں اردو پڑھ رہا ہوں صرف، جس کی قرآن نے شفاعت کی قیامت کے دن قرآن کی شفاعت قبول ہوگی، اور جس کی شکایت کرے گا قرآن قیامت کے دن قرآن سے کہا جائے گا تو نے سچی شکایت کی ہے. اور آخری جملہ آج کے لیے کہ قیامت کے دن ایک ندا دینے والا ندا دے گا، اعلان کرے گا فَإِنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جان لو اے لوگو کہ قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اور وہ اعلان کیا ہوگا کہ الا، آگاہ ہو جاؤ، ان کل حارث مبتلا فی حرثہ، ہر
وہ شخص جس نے دنیا میں کوئی نہ کوئی کھیتی باڑی کی تھی، کوئی نہ کوئی فصل لگائی تھی، آج اپنی فصل کے نتیجے میں پھنسا ہوا ہے. الا حرست القرآن، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے دنیا میں قرآن کی کھیتی لگائی تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت اور قرآن کو ساتھ رکھا تھا. یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے قرآن سے ہٹ کر نظریات بنا لیے مبتلا. الا حرست القرآن، حرسہ حارس کی جمع ہے، حارث کہتے ہیں کسان کو، حرسہ اس کی جمع ہے، سوائے ان کے جنہوں نے قرآن کی کھیتی لگائی تھی. پھر مولا فرماتے ہیں فَكُونُوا مِنْ حَرَثَتِهِ وَأَتْبَاعِهِ، پس تم لوگ، اب یہ تم لوگ کوئی اور ہو نہ ہو، مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے، پس تم لوگ قرآن کی کھیتی والے بن جاؤ. جیسے کسان اپنی کھیتی، ایک محنت والا کسان کیا کرتا ہے؟ جو محنتی ہوتا ہے نا، وہ تو ہر وقت اپنے کھیت میں گھسا ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو تم قرآن کی کھیتی کرنے والے بن جاؤ، وَأَتْبَاعِهِ، اور قرآن کے دکھائے رستے کو فالو کرنے والے بن جاؤ، اور اسی کے ذریعے سے اپنے رب کو تلاش کرو، اور اسی کے سامنے اپنے نظریات کو پیش کرو اور دیکھو کہ نظریات ٹھیک ہیں. یہ مولا کے الفاظ ہیں، جا کے خطبہ دیکھ لیجیے گا، 176 آپ کو بار بار بتا رہا ہوں. اردو ترجمہ آپ کے پاس اس کا موجود ہے. سبات پڑھیے محمد و آل محمد. میری عرائض آپ کی خدمت میں جتنی اس وقت میں بیان کر سکتا تھا تمام ہو گئی. جو میں نے باتیں کی ہیں ان کو کہاں اتارنا چاہیے؟ دلوں میں. اور اللہ نے ہمیں بڑی بڑی عظیم نعمتیں دی جو سب کو نہیں دی. ایک ایسی نعمت دی ہے ہمیں اللہ نے کہ ہمارا دل جتنا بھی سخت ہو گیا ہو، ایک ذکر کو سن کے نرم ہو جائے. اور نرم دل اللہ کو بڑا پسند ہے. دل نرم ہوتا ہے تو آنکھ سے آنسو بھی نکلتا ہے، اور آنسو نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ آنسو بڑے پسند آتے کہ میرا بندہ یا خوف خدا میں گریہ کر رہا ہو، یا خدا کو پسند آتا ہے کہ میرے نبی کے نواسے نے قربانی دی میری خاطر، اس پہ ہونے والے ظلم کا تذکرہ سن کر اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. بس میں ایک دو جملے اس بی بی کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ امام حسین نے بڑا ظلم دیکھا اور سہا کربلا میں، لیکن جو مصیبتیں بی بی زینب نے دیکھی وہ شاید امام حسین نے بھی نہیں دیکھی. معرفت اہل بیت، مصائب اہل بیت میں بھی بہت ضروری ہے. میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ بی بی جب کوفہ یہ قافلہ آیا اور اپنے بھائی کی امانتوں کو سنبھالتی بی بی زینب کوفہ میں داخل ہوئی، اور کوفہ کے بعد پھر اس لعین کے دربار میں داخل ہوئی. کتنے ظلم دیکھ چکی زینب، کتنے ستم، کتنی بھوک، کتنی پیاس. اس سے بڑا کیا ستم ہوگا کہ بی بی کے سر پر چادر دے. ایک عالم بیان فرما رہے تھے کہ ہر جانور کے ذبح کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. کسی کے گلے پر چھری چلائی جاتی ہے. اگر مچھلی کو حلال کرنا ہو تو اس کو زندہ سمندر سے، پانی سے باہر نکال لیا جاتا ہے.
فرماتے ہیں کہ سارے شہید کربلا کے ایک ایک بار ذبح ہوئے، لیکن بی بی زینب 2 بار ذبح ہوئی۔ ایک بار جب بھائی حسین کے گلے پر خنجر چلا، اور دوسری بار تب ذبح ہوئی جب ظالموں نے چادر اتار لی۔ بی بی کے لیے ایسا ہی تھا جیسے مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ بی بی کے صبر کو سلام کہ اپنے بھائی کا پیغام دنیا کو سنانے کے لیے بی بی زینب نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا۔ دربار لعین میں داخل ہوئی، کنیزوں نے اور اصحاب حسین کی عورتوں نے بی بی کو گھیرے میں لے رکھا تھا، کتنا ظلم برداشت کر چکی، لیکن جرأت دیکھیے، شجاعت دیکھیے، علی کی شجاع بیٹی کی۔ دربار میں داخل ہوئی، ابن زیاد سمجھ رہا تھا کہ میرے ظلم نے بی بی زینب کو توڑ دیا ہوگا۔ بی بی اندر داخل ہوئی، سپاہیوں نے سلام کیے، بی بی زینب نے سلام نہیں کیا، نہ امام سجاد نے سلام کیا۔ ابن زیاد اللعین دیکھ کر کہتا ہے من ہاذہ المتکبرہ، یہ اتنے تکبر والی خاتون کون ہے کہ اتنا ظلم دیکھنے کے باوجود بھی یہ میرے سامنے جھکی نہیں ہے، اس نے مجھے سلام نہیں کیا۔ کسی بتانے والے نے بتایا ہذہ زینب بنت علی ابن ابی طالب، اے ابن زیاد یہ اللہ کے شیر کی بیٹی ہے، اس کا نام زینب بنت علی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب منقلب۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن کریم